बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैदी नंबर 804 का कौम के नाम ख़त है। अब वो ख़त की तहरीर क्या है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले आए थे इमरान रियाज खान साहब की खबर पर। तो इमरान रियाज खान की एक कुछ अच्छी खबर मिली है, जो कि मैं नहीं कह रहा, एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि अब मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, साबिर शाकिर साहब। उन्होंने खुशखबरी दी है कौम को कि इमरान रियाज खान के हवाले से। अब वो क्या खुशखबरी ये आप देख भी सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान रियाज खान चंद घंटों की मुसाफत पर हैं। दुआ करें मुसाफत ख़त्म होने के लिए, काउंटडाउन जल्द शुरू हो जाएगा। ये थी साबिर शाकिर साहब की खबर। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये खबर कितनी सही है या नहीं है, लेकिन अगर तो उन्होंने ये बात कही है तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जो उन्होंने कहा है। उनकी ज़बान अल्लाह मुबारक करे। आज उनकी समाअत भी लगी हुई थी इमरान रियाज खान साहब की अदालत में। उनकी समाअत अब एक हफ़्ते के लिए मुलतवी हो गई। उस समाअत में भी एक अहम पेशरफ्त हुई। वो अहम पेशरफ्त ये है कि मियाँ अशफाक अली, जो कि इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं, बकौल उनके उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि इमरान रियाज खान साहब के वालिद को आज अदालत में एक कॉल मौसूल हुई। यानी कि वो अदालत में बैठे हुए थे तो उन्हें एक फ़ोन आया। समाअत से ज़रा पहले कॉल आई, इमरान रियाज खान की खैरियत के मामला है, मामला हसास है, कुछ अहम चीज़ों की तस्दीक करनी है, आज शाम 5 IG से मुलाकात है। ये थे उनके वकील का कहना। यानी कि आज के रोज़ जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करेंगे तो ये अगली तारीख लग जाएगी। मैं उससे गुज़िश्ता एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि 6 तारीख की। तो उसमें ये कहा गया है कि IG से मुलाकात होनी है और उसमें ये मामला डिस्कस होना है, जिसमें खुशखबरी का इशारा दिया जा रहा है कि शायद इमरान रियाज खान साहब की जो बाजियाबी है या जहाँ पर भी है, जिसके पास भी, वहाँ से अब उनकी वापसी की राह हमवार हो रही है। खैर अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कि ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन जब IG साहब आज अदालत में आ रहे थे तो उनसे सहाफ़ियों ने पूछा इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, तो वो क्या कहते हैं ज़रा आप ख़ुद भी सुन लीजिए। कि आपने जो खुद उनके बारे में कहा उसका क्लिप नहीं काटिएगा। इमरान रियाज के हवाले से बताएं, को पता चला उसका केस आज लगा 6 तारीख को। 6 तारीख को उसका जवाब देंगे। कोई क्लू मिला? 6 तारीख को उसका जवाब देंगे। जी, तो आपने सुनी IG उस्मान साहब की बात। वो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि आज इमरान रियाज खान साहब की समाअत है। और जब उन्हें बताया गया कि भाई आज समाअत है तो उन्होंने अच्छा तो ये तो इनका हाल था। खैर आज जब समाअत हुई तो ये कमरा अदालत में मौजूद था और उन्होंने कहा, यकीन दहानी कराई कमरे अदालत में जज साहब को कि जज साहब हमें 1 हफ़्ते का मौका दे दें, हम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। तो यानी कि इस चीज़ को लिंक कर लें। एक तो IG साहब ने कहा कि हम जल्द एक खुशखबरी सुनाएंगे, इसका मतलब केस में बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा एक कॉल मौसूल होना इमरान रियाज खान साहब के वालिद साहब को, इसको कड़ी से मिलाएं तो कुछ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। और एक जो ट्वीट मैंने आपके साथ शेयर किया है साबिर शाकिर साहब का। खैर मैं IG साहब के बारे में ये कह दूँ कि उन्होंने जो भी ये कमेंट किया है कि आज उसकी पेशी भी है, तो उस पर मैं थोड़ा सा ये बोल दूँ कि ये IG साहब वो हैं कि जिन्हें अभी तमगा मिलने वाला है। अब तमगा क्यों मिलने वाला है ये वो बेहतर बता सकते हैं IG साहब। हमें भी नहीं पता, कौम को भी नहीं पता। बहरहाल जो दे रहा है सिर्फ उसको पता है और IG साहब को पता है, तो ये राज भी उसके साथ चला गया। आ जाते हैं जी खबरों की तरफ। तो ये है कि PDM हुकूमत ने 10 अरब रुपए इश्तिहारात पे ख़र्च किए हैं, सिर्फ 10 अरब रुपए। याद कीजिएगा ये वही हैं जो कहते थे कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। याद कीजिएगा ये वही है कि वो पिछली हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इतने बुरे हमारे लिए जाल बिछाए और बारूदी सरंगी बिछा दी कि हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। तो उन्होंने महज सिर्फ 10 अरब रुपए सिर्फ इश्तिहारात में ख़र्च कर दिए। सिर्फ इश्तिहारात। ये बड़े कमाल की चीज़ है कि इश्तिहारात किस किस को मिले। उसमें आ जाते हैं तो प्रिंट मीडिया को 3 अरब 50 करोड़ के इश्तिहारात मिले। डिजिटल मीडिया, अब ये डिजिटल मीडिया पहली बार सुनने को मिल रहा है कि डिजिटल मीडिया को भी इश्तिहारात दिए गए हैं। वो डिजिटल मीडिया क्या है वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि वो डिजिटल मीडिया क्या है और किसको इश्तिहारात मिले। कुछ तो ऐसी राजदारी है जिस पर पर्दादारी है। डिजिटल मीडिया को दिए जी 23 करोड़ रुपए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 4 अरब 79 करोड़ रुपए। जी, तो ये थी इश्तिहारात की तफसील। अब आ जाएँ थोड़ा सा डिजिटल मीडिया पे। तो डिजिटल मीडिया की एक झलक ज़रा आप ये देख लें। ये थे डिजिटल मीडिया को जो दिए गए थे, आप ये देख सकते हैं। मैंने कोई पेड नहीं किया, ना मैं कोई फेक कर रहा हूँ। आप चाहें तो इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके ही चेक कर सकते हैं। उस पर बड़ी डिजिटलाइज हुई है। आखिरी के जाने आने दिनों में आपने देखा होगा फुल डिजिटलाइज। ये शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, डिजिटलाइज क्लिक कर रहे हैं और क्या बन रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि और इनके पेज पे लगी हुई हर चीज़ें। इसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और जब ये डिजिटल मार्केटिंग हो रही थी तो ये इसलिए किया जा रहा था कि आवाम में शऊर आए, कि आवाम को पता चले हमने क्या क्या किया है। लोग इमरान खान को भूले, ये उसकी याददाश्त मिटाना चाह रहे थे, लेकिन उसकी याददाश्त यूँ नहीं मिटी क्योंकि उसका एक ख़त आ गया बाहर। अब उसने ख़त जो तहरीर किया वो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। अब आ जाते हैं मीडिया की तरफ, जो मीडिया को इश्तिहारात मिले। सबसे पहले तो देख लें कि मरियम औरंगज़ेब साहबा का ये जो फूल की पत्तियाँ निछावर की हैं, इनके साथ तो प्रैंक हो गया, इनके साथ एक धोखा हो गया।
یعنی کہ انہوں نے اتنے کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے اور صرف محض چند 100 کی پتیوں پہ ان کے استقبال کیا گیا ان سے. بڑے شرم کی بات ہے. میرے حساب سے تو کسی گرینڈ 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی دعوت شاوت ہونی تھی, کوئی آڈیٹوریم بک ہوتا, اس طرح کا کوئی سین ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا, نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا. یہ کیا چند پتیاں آپ نے پھینک دی. میں تو یہ چاہوں گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اس پہ سختی سے نوٹس لیں. شاید یہ بھول گئی ہوں گی تو میں نے یاد دلا دوں کہ آپ اس چیز پہ سختی سے نوٹس لیں کہ یہ کیوں کیا. یہ جب آپ کو اتنے کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے تو اس میں یہ 100 کی پتیاں کیوں مجھ پہ نچھاور کی گئی. اسی چیز کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلوں گا. ایک مائک ہوتا ہے 8 انچ کا جو کہ خان صاحب کے دور حکومت میں تھا وہ 4 انچ کا, لیکن ان کے دور حکومت میں وہ 8 انچ کا تھا. اس کا فرق واضح پتہ کیا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے اشتہارات دینا بند کر دیے تھے کہ وہ مائک چلا گیا تھا لوگوں کے منہ میں. جب وہ منہ میں چلا گیا تو 4 انچ اندر تھا اور 4 انچ سے انہوں نے باہر پکڑا ہوا تھا صحافی نے, تو یہ ہو گیا 8 انچ. اب آ جائیں دوسرے 8 انچ پر. اب یہ دوسرے مائک تو نکلے ہی نہیں نا بھائی. جب اتنے اشتہارات دے دیے تو وہ نکلے ہی نہیں. وہ ہاتھ میں ایسے پڑے ہوئے اور یوں لے کے گھوم رہے. اسے تار ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو تار سے گھما رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو ایک کھیل کا ذریعہ مل گیا. اگر خراب بھی ہو گئے تو مسئلہ تھوڑی ہے. پیسے ملے ہوئے نا, اتنے سارے پیسے ملے ہیں, تو اس میں سے چند 100 روپے کا ہم مائک نہیں لے سکتے. بڑی شرم کی بات ہے. لیکن ہم لیں گے تو اسی میں سے لیں گے. تو اس کا یہ فرق تھا کہ 8 انچ کے مائک میں اور 4 انچ کے مائک میں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. کاش عوام کو یہ اس چیز کا بھی چہرہ دکھاتے. چلیں اب تو اشتہارات کا پتہ چل گیا نا, آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ کیوں ان کے منہ بند تھے, کیوں یہ لوگوں میں مائک نہیں ٹھوستے تھے, کیوں یہ روڈ شوز نہیں کرتے تھے, کہ مہنگائی کا کیا حال ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کسی نے روکا نہیں تھا. ایک تاثر بنایا جا رہا تھا نا کہ کسی نے روکا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا ہوا ہے, کسی نے وہ کیا ہوا ہے. تو کسی نے نہیں روکا تھا, یہ اپنی مرضی سے رکے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب مگرمچھ کا منہ کھلا نا تو اس میں اتنے گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے گئے تو وہ خوشی ہو گیا. جب وہ خوش ہو گیا, میں بھی خوش, تو بھی خوش, تو اڈا پلان ٹھس. خیر اب تو یہ رپورٹ جاری ہو گئی ہے اور نگراں سیٹ اپ کے رہتے ہوئے ہی رپورٹ جاری ہوئی, جو کہ بہت اچھا قدم ہے. اور ایک چیز میں آپ کو یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب کے دور پہ ہی لے کے چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جب دور تھا, یاد رکھیے گا اس شخص نے پتہ کیا کیا تھا. اس شخص نے اشتہارات بند کر دیے تھے. اس نے کہا کہ میں اشتہارات نہیں دیتا, قوم کا پیسہ اس طرح ضائع نہیں کروں گا. یاد کیجئے اسی دوران پھر ملازمین کو نکالنے کا شروع ہو گیا تھا سلسلہ میڈیا کی طرف سے. اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یاد کیجئے, تھوڑا سا ماضی میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. پھر آ جائیں پی ایم ہاؤس میں, تو پی ایم ہاؤس میں کافی شیفس تھے. عمران خان صاحب نے بولا تھا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان شیفس کی, کیوں اتنے شیفس رکھے میں, نکالو. اور رہا سوال مہمانوں کا اور میرا, تو بھیا چائے ہے, بسکٹ ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر ایک چیز کو اور کنٹینیو کر دیتا ہوں. اب آ جاتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ. تو یہ جب ہیلی کاپٹر پہ شور کرتے تھے وہ دیکھیں 53 روپے کا پیٹرول. تو یہ ہیلی کاپٹر کی وجہ حضور یہ تھی سیکیورٹی کی وجہ. یاد رکھیے گا کہ سیکیورٹی کے تھریٹ سب کو ہوتے ہیں. ایون کہ ابھی جو کاکڑ صاحب ہیں نا, ان کو بھی ہوں گے, لازمی ہوں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, وہ ابھی اپنے گھر پر ہیں, ان کا کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے نا, انہیں بھی سیکیورٹی تھریٹ ہیں. جو سچ ہے وہ ہے. عمران خان صاحب کو بھی ہیں, وہ بھلے جیل میں, انہیں جیل میں بھی سیکیورٹی تھریٹ ہیں, جو کہ ہے. خیر میں آ جاتا ہوں اس ٹاپک پہ جو میں بات کر رہا تھا. اب ہیلی کاپٹر کا احوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ میں کم سے کم روڈ پہ سفر کروں, ٹریول کروں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکیورٹی, ظاہر ہے آپ کو پرائم منسٹر پروٹوکول دینا پڑے گا. دوسرا فیولز وغیرہ یہ وہ آپ نے روڈ بند کر دینا, اس طرح قوم کا وقت بھی, پیسہ بھی ضائع ہونا, اور اس طرح سے سیکیورٹی کا بھی ضائع ہونا. تو انہوں نے ایک ایزی وے بنا لیا تھا کہ میں آرام سے چلا جاؤں, آ جاؤں, کوئی سیکیورٹی کا خرچہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس اترنا اور نکل جانا. تو یہ تو تھا, اور یہ ان کو برا لگتا تھا, یہ ان کو بہت برا لگتا تھا. اور خوابے شاپے تو انہوں نے ویسے ہی بند کر دیے تھے. اس کے علاوہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں تو رہتے نہیں تھے, وہ صرف ایک ڈائری کے ساتھ آتے تھے اپنے بنی گالا سے, اور واپسی کام ختم کرنے کے بعد بنی گالا چلے جاتے تھے. تو یہ تو ان کا مکمل ٹینیور تھا. اور یاد رکھیے گا اینڈ کے دنوں میں, اب میں تھوڑا سا ہٹ کے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اینڈ کے دنوں میں ملک کس طرح سے آگے جا رہا تھا. معیشت ہو گئی, جی ڈی پی ہو گیا, آپ بجلی کے یونٹ دیکھ لیں, آپ ڈالر دیکھ لیں, کس طرح سے تھا. ان کے انہوں نے سب سے زیادہ زور پتہ کس پہ ڈالا تھا, ایکسپورٹس پر, تاکہ ملک میں ڈالر آئے. اور دوسرا اعتماد بحال ہوا تھا. وہ اعتماد کیا تھا, اوورسیز پاکستانیوں نے بے تحاشا ڈالرز بھیجے. کیوں؟ کیونکہ خان صاحب پہ انہیں بھروسہ تھا, اس وجہ سے انہوں نے ڈالرز بھیجے اور ہمارے ریزرو میں اضافہ ہوا. تو یقیناً یہ ایک وجہ تھی کہ پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن تھا. خیر اب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو اور لوگوں کو پتہ چل گیا, اوورسیز کو بھی پتہ چل گیا کہ چوروں کی حکومت ہے, ان پہ ہمیں بھروسہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے اس ریزرو کو کر دیا ٹھپ.
اب وہ ریزرو آپ کے رکے تو ڈالر گرنا شروع ہو گئے. تو یہی ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے ڈالر بڑھنے لگ گئے, اور بڑھتے بڑھتے اب یہ حال ہو گیا کہ اس سے کم ہونے کا نام نہیں ہو رہا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹرپل سینچری کر لی. کیا کھیل رہا ہے وہ, کیا یونس خان کی طرح اس نے کھیلا ہے, اور مزے سے اسٹرائک لیتے 300 پہ چلا گیا. اب یہ آگے کتنے پہ جائے گا یہ تو نہیں پتہ, لیکن آج ڈالر گرا ہے, اور آج ڈالر 7 روپے گرا ہے, اور سونے کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے. سونے کی قیمت میں غالباً کوئی 7,500 روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے. خیر یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تو ملیا میٹ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے. اب قوم جان چکی ہے. یاد رکھیے گا, یہ اب بھی آپ کے دماغوں سے کھیلیں گے. یہ ایسے میسیجز کریں گے, ایسی ٹویٹس کریں گے, ایسی سوشل میڈیا پوسٹس کریں گے کہ آپ کو لگے گا بس میاں دے نعرے بجن گے. تو میاں دے نعرے نہیں بجن گے. اس شیر کی کھال کو ذرا چیر کے دیکھ لیے گا کہ اس میں واقعی شیر ہے. اگر تو خون نکل آیا نا تو وہ شیر ہے. اگر وہ ایسی اترنے لگا نا تو سمجھ جائیے گا UHK سے کھال چپکائی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. خان صاحب کا جو خط ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک خط لکھا ہے قوم کے نام. وہ خط یہ ہے کہ اے میرے پاکستانیوں, آج 2 دن پہلے مجھے کاغذ اور پین کی سہولت میسر آئی, اور ہمیشہ کی طرح آپ میری ترجیح عمل رہے, اس لیے سب سے پہلا خط آپ کے نام لکھ رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. یہ میرے انکار کی سزا ہے, اور انکار کی سزا کا مجھے اندازہ تھا. اس لیے اپنے گھر میں خوفزدہ کرنے سے لے کر یہاں بیرک نمبر 3 تک جو کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ خلاف توقع نہیں تھا. اس کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی علم تھا. میرا مقدمہ مضبوط ہو رہا ہے. خدا کے بعد آپ لوگ دنیا بھر میں میری وکیل بن گئے ہیں. آپ جان چکے ہوں گے کہ کون کیا کرتا رہا اور کس کے لیے کرتا رہا. میں نے انکار کرنا سیکھا, انہیں اچھا نہیں لگا. میں نے عام آدمی کو مخاطب کیا, بادشاہوں کو غصہ آیا. میں نے مسلمانوں کی بات کی, یہ بھاگتے ہوئے اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ گئے. میں نے غریب کی بات کی, یہ سب کرپٹ اکٹھے ہوئے اور ان سب نے مل کر نیکسس بنا دیا. میرا قوم کو مخاطب کرنا انہیں عجیب اور برا لگتا تھا. میں جب بھی میری قوم کہتا تھا انہیں بہت برا لگتا تھا اور انہیں بہت غصہ آتا تھا. یہ آپ کو قوم نہیں ایک ہجوم سمجھتے ہیں. یہ آپ کو ہجوم تصور کرتے ہیں, قوم نہیں سمجھتے. مجھ پر جو مقدمات ہوئے میری خودداری کو نشانہ بنایا گیا, میری 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. مجھے کہا گیا کہ ڈیل کر لو. مجھے کہا گیا کہ سب ایک طرف کھڑے ہیں تو تم اس طرف کیوں کھڑے ہو. یہ مجھے بھی کرپٹ لوگوں کے ساتھ ملانا چاہ رہے تھے. میری زندگی کا حاصل صرف یہ ہے کہ ان چند سالوں میں نے جو آپ میں دیکھا ہے یا آپ نے مجھے دیکھا ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور میں نے پایا آپ لوگ انتہائی غیرت مند, غریب اور اصل پاکستان کے مالک لوگ ہیں. یہ میری آپ سے محبت کی سزا ہے, یہ میری پاکستان سے محبت کی سزا ہے. آپ مجھ سے بہت بڑی جیل میں ہیں, آپ مجھ سے بہت بڑی اور زیادہ ظالم جیل میں موجود ہیں. میں آپ سے قدرے کم تنگ جیل میں ہوں. ہم سب قوم شامل مجرم ہیں, ہم سب کو جو کہ پہچان چکے ہیں کہ یہ کھیل کیا ہوتا رہا. 75 سالوں سے یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا رہا, اور ہم سب لوگ اس قومی شعور کے مجرم ہیں. آپ وہ چراغ ہیں جس کی روشنی سے ان کو ڈر لگتا ہے, جس کی روشنی سے انہیں خوف آتا ہے. میرے پاس چھوٹا سا کمرہ ہے, مجھے ایک چارپائی دی گئی ہے. اس چارپائی پر میری چند کتابیں پڑی ہوئی ہیں. میرے سامنے ایک پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. میں نے انکار کی قیمت سے بے خبر نہیں تھا. میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگ بھی اس سے بے خبر نہیں ہیں. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. اے میری قوم, میں بہت جلد آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ کا خان مایوس نہیں ہوا, آپ کا خان کھڑا ہے. آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ہار نہیں مانوں گا. میں جنگ کو آخری لمحے تک لڑوں گا. یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. یہ تھا عمران خان صاحب کا, یعنی کہ قیدی نمبر 804 کا قوم کے نام ایک خط بیرک نمبر 3 سے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.